السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 9th کلاس کا یہ آج ترجمۃ القرآن کا لیکچر ہے، جس میں صورت نمبر 4 سورۃ الحج ہم پڑھیں گے۔ اور بنیادی طور پر اس صورت میں 6 چیزیں آپ کے بورڈ کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 1 اس صورت کا تعارف، جس میں 6 باتیں ڈسکس ہوں گی جو کہ MCQs کے لیے اہم ہیں۔ نمبر 2 اس صورت کی انفرادیت کیا ہے۔ نمبر 3 وجہ تسمیہ، یعنی اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ نمبر 4 اس صورت کا خلاصہ۔ نمبر 5 بنیادی مضامین، اور نمبر 6 علمی اور عملی نکات۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کو دیکھتے ہیں، اور جلدی سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر پارہ ہے، تو سورۃ الحج پارہ نمبر 17 میں ہے۔ نمبر 2 سورت کون سی ہے، تو مدنی سورت ہے یہ۔ اس کا جواب بہت بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، جو جہاں سے سورت آپ کی شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس سے اوپر کی لائن میں آپ دیکھیں گے وہاں مینشن ہے سورۃ الحج مدنیہ، تو یہ آپ کا درست جواب ہوگا۔ مکی اور مدنی درست جواب نہیں ہے۔ نمبر 3 78 آیات ہیں۔ نمبر 4 10 رکوع ہیں۔ نمبر 5 ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ 22ویں نمبر پر سورت درج ہے۔ اور نمبر 6 ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 103 ہے۔ نیکسٹ ہے انفرادیت اس صورت کی، تو اس صورت کا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے، یعنی اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس ضمن میں یہ اصول بھی ذہن میں رکھیے، مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے قرآن مجید کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ جو ہجرت مدینہ سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ وجہ تسمیہ، یعنی اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، وہ اس لیے کہ اس صورت میں بتایا گیا کہ حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوا، اور اس کے بنیادی ارکان یعنی مناسک کیا کیا ہیں۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ حج کے مناسک اور حج کے ارکان پر ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے، اس کا انتظار کیجیے گا۔ 4 سے 5 منٹ کی ایک شارٹ سی ویڈیو ہوگی، اور اس کے بعد خلاصہ ہے اس صورت کا، اور اس صورت کا خلاصہ نمبر 1 قیامت کے احوال، نمبر 2 حج اور قربانی کا بیان، اور نمبر 3 جہاد کی اجازت۔ اس صورت کا خلاصہ دیگر صورتوں کی نسبت ذرا چینج ہے، مختلف ہے۔ یہ خاص طور پر آپ کو یاد کرنا پڑے گا، جہاد کی اجازت، حج اور قربانی کا بیان، قیامت کے احوال، یہ تینوں آپ کے شارٹ کوسچن بھی ہیں۔ سورۃ الحج کی انفرادیت کیا ہے، سورۃ الحج کی وجہ تسمیہ بیان کریں، اور سورۃ الحج کا لکھیں۔ تو اسی طریقے سے یہ آپ کی تینوں لانگ کوسچن کی ہیڈنگز بنیں گی، اور ہم اسی ترتیب سے چل رہے ہیں کہ آپ کے شارٹ، آپ کے MCQs اور آپ کا لانگ کوسچن حل ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، سورت کے بنیادی مضامین آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہیڈنگز نوٹ کر لیجئے گا، ہر ہیڈنگ کے ذیل میں آپ 2 3 لائنوں میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تو نمبر 1 ہے احوال قیامت، یعنی اس صورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ تو 1-2 لائنوں میں آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نیک لوگ کس حال میں ہوں گے، برے لوگ کس حال میں ہوں گے۔ مختلف صورتوں میں ہم قیامت کے احوال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 منافقین کا انجام، وہ انتہائی برا انجام کا اس صورت میں ذکر ہے۔ نمبر 3 مومنوں کا انجام، کہ اس صورت الحج میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن منافقین کا انجام کیا ہوگا اور مومنین کا انجام کیا ہوگا۔ نمبر 4 ہے حج اور قربانی کے احکام۔ احکام حکم کی جمع ہے، حج کا حکم دیا گیا ہے اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور نمبر 5 حج اور قربانی کی حقیقت، یعنی حج اور قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر اس میں 6 ہے جہاد کی اجازت۔ یہ پہلی صورت ہے، آپ کو جیسا کہ شروع میں بتایا مکہ مکرمہ میں آدھی صورت یہ نازل ہوئی، نزول اس کا مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکا تھا، اور بقیہ صورت جو تھی آدھی صورت وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو جہاد کی جو اجازت ہے وہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں جا کر ہوئی تھی۔ اس میں نیکسٹ ہے آپ کا نمبر 7 شرک سے ممانعت، یعنی شرک سے منع کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے جہاد کی اجازت کو، کہ اب انہیں کفار کے ظلم و ستم کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کو کہہ دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے ایمان لانے کی دعوت۔ سورۃ الحج کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرماتا ہے، جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
اور انسانوں میں سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، جیسا کہ صورت میں ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء۔ اہل ایمان کا حکم، تو صورت کے آخر میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ عمل صالح بھی کریں، کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی تلقین ہے اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے علمی اور عملی نکات ہیں، اور یہ ایک ہی لانگ کوسچن میں مضامین کے ساتھ ساتھ علمی اور عملی نکات بھی لانگ کوسچن میں آ جاتے ہیں، اور جن صورتوں کے علمی اور عملی نکات ذرا لینتھی ہیں اس کا ایک الگ سے بھی لانگ کوسچن کسی بھی صورت کے علمی اور عملی نکات پر پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الحج کے پہلا پوائنٹ علمی اور عملی نکات کا ہولناک دن، کہ قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ شیطان کی پیروی کا انجام دنیا میں گمراہی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے۔ یہ شارٹ کوسچن اور MCQ کے لیے بھی پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ اور بھٹکے ہوئے ہوں گے رحمان کے راستے سے، جنت کے راستے سے وہ دور چلے جائیں گے۔ نمبر 3 ہے شرک کی دلیل، کہ شرک کے لیے کوئی دلیل قابل قبول تو دور کی بات ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 4 ہے منافقین کی عبادت، یہ شارٹ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ منافقین کی عبادت کیسے کرتے ہیں، کنارے کنارے رہ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ پورا پوائنٹ اچھے طریقے سے شارٹ کوسچن کے لیے بھی یاد کیجیے گا۔ چوتھا پوائنٹ آپ کا نمبر 5 ہے کائنات کا سجدہ ریز ہونا، کہ کائنات کی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور نمبر 6 ہے نصرت الہی کا سبب، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا، نصرت کہتے ہیں مدد کو، اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد و نصرت ہے وہ ہمیں ملے گی۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو کمنٹ باکس میں آپ کویسچن کر سکتے ہیں، اور اس تمام صورتوں کی جو منتخب آیات ہیں اس حوالے سے ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے، اور تمام صورتوں کی جو ایکسرسائز ہے اس پر بھی ایک ویڈیو ہماری بنے گی۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت